فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اسامہ سے بھی محبت کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد مشہور صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ والدہ ماجدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور یہیں پرورش پائی۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے قریب نہ گئے۔ والد ماجد حضرت زید کے ساتھ ہجرت کی سعادت پائی۔ آپ کا قد لمبا اور ناک پتلی اور بلند تھی، جبکہ رنگت سیاہ تھی۔ خوش مزاج اور ملنسار تھے۔ انتظامی معاملات سنبھالنے میں ماہر، سمجھدار اور باہمت و دلیر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی حیثیت گھر کے فرد کی طرح تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے شدید محبت فرمایا کرتے تھے اور بعض خصوصی مواقع پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سن 7 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تو آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے اور اسی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے۔ 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ بھی ساتھ تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ایک ڈول پانی منگا کر بنفس نفیس کپڑا تر کر کے کعبہ میں موجود تصاویر کو مٹانے میں شرکت فرمائی۔ 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وقوف عرفہ کے بعد حضرت اسامہ کا انتظار کیا اور مزدلفہ روانگی کو مؤخر کیے رکھا، یہاں تک کہ جب آپ آئے تو آپ کو عرفات سے مزدلفہ تک اپنے پیچھے سواری پر بیٹھنے کا شرف بخشا۔ 11 ہجری ماہ سفر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 700 مجاہدین کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عمر فاروق اور کئی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے سبب یہ لشکر واپس لوٹ آیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 18 یا 19 سال تھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مارکہ کے لیے دوبارہ روانہ کیا تو آپ 35 دن کے بعد کامیاب و کامران ہو کر پلٹے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھتے تو فرماتے، اے امیر، تم پر سلام ہو۔ ایک بار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اسی طرح امیر پکارتا رہوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت تم ہمارے امیر لشکر تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کی تنخواہ 3500 درہم مقرر فرمائی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی تنخواہ 3000 درہم مقرر فرمائی۔ بیٹے نے عرض کی، آپ نے حضرت اسامہ کو مجھ پر فضیلت دی ہے، حالانکہ میں ان لڑائیوں میں بھی شریک ہوا ہوں جس میں وہ شرکت نہ کر سکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، بے شک بارگاہ رسالت میں تم سے زیادہ اسامہ محبوب تھے اور تمہارے والد عمر سے زیادہ اسامہ کے والد زید محبوب تھے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے کو اپنے پیارے پر ترجیح دی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی والدہ محترمہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کھجور کے ایک درخت کی قیمت
1000 درہم کو پہنچ چکی تھی۔ آپ اس درخت کے پاس گئے اور اس کے اوپری سرے کو کاٹ دیا، پھر اندر سے اس کا گوند نکالا اور اپنی والدہ کو کھلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے عرض کی، میری ماں نے مجھ سے اس کے کھانے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور میری والدہ مجھ سے جو بھی چیز مانگتی ہے اور وہ میرے بس میں ہو تو میں اسے اپنی والدہ کو ضرور پیش کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت کے اندر کے گوند کو کھانا سل یا سل نامی بیماری میں بہت فائدہ مند ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت زیادہ عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور نہایت عزت و احترام کا معاملہ کیا۔ آپ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غلام نے عرض کی، آپ ضعیف اور کمزور ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی خاص ان دنوں کے روزے رکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان 2 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے دروازے کے پاس لیٹ گئے اور بلند آواز سے اشعار پڑھنے لگے۔ ایک بار روضہ مبارکہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے مروان کا گزر ہوا۔ مروان نے کہا، کیا تم قبر انور کے پاس نماز پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر مروان نے ایک نہایت بری بات کہی اور وہاں سے چل پڑا۔ آپ اس کے پیچھے گئے اور ارشاد فرمایا، اے مروان، تو عادتاً بھی اور جان بوجھ کر بھی بےہودہ گفتگو کرنے والا ہے۔ وادی قرا میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ جائیداد تھی جہاں آپ جایا کرتے تھے۔ آپ نے شہر دمشق کے گرد و نواح میں ایک بڑی بستی مزہ میں رہائش رکھی، پھر وہاں سے مدینے اور شام کے درمیان وادی قرا میں سکونت پذیر ہوئے، پھر مدینے تشریف لے آئے۔ 54 ہجری مدینے سے 3 میل دور مقام جرف میں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 128 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 15 بالاتفاق بخاری و مسلم میں ہیں، جبکہ انفرادی طور پر ایک حدیث بخاری میں اور 2 حدیثیں مسلم شریف میں ہیں۔